السلام علیکم۔ آج کی جو ہماری کہانی ہے وہ حاتم طائی اور غریب لکڑہارا۔ آج سے سینکڑوں برس پہلے عرب کے ایک قبیلے میں حاتم نامی شخص پیدا ہوا۔ وہ انتہائی سخی تھا کہ اس کی سخاوت کے قصے دنیا بھر میں مشہور ہوئے۔ اس کے دروازے پر جو بھی شخص آیا اپنی ضرورت پوری کر کے گیا۔ کہتے ہیں اسے اپنے ایک گھوڑے سے بہت پیار تھا۔ گھوڑا بہت اپنے مالک کا وفادار تھا۔ ایک روز آدھی رات کے قریب اس کے گھر میں چند مہمان آ گئے۔ اتفاق کی بات کہ اس وقت حاتم کے پاس اپنے مہمانوں کی دعوت کے لیے کچھ نہ تھا اور رات کے وقت اس کا انتظام بھی بہت مشکل تھا۔ حاتم طائی نے اپنا پسندیدہ گھوڑا ذبح کر کے مہمانوں کو دعوت دی اور مہمان نوازی کی لاج رکھ لی۔ ایک مرتبہ اس نے عرب کے سرداروں کی دعوت کی۔ اس روز 40 اونٹ ذبح کیے گئے۔ دعوت ختم ہوئی۔ سرداران آپس میں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ اگلا حصہ جاری ہے۔ گفتگو حاتم طائی کی سخاوت کے متعلق ہونے لگی۔ ایک سردار نے کہا، حاتم جیسا فراخ دل آج تک پیدا نہیں ہوا اور نہ ہوگا۔ کیوں نہ یہ سوال حاتم سے کیا جائے۔ ایک سردار نے کہا، چنانچہ حاتم سے پوچھا گیا کہ اس نے اپنے آپ سے زیادہ سخی اور عظیم انسان دکھایا سنا ہے۔ حاتم کافی دیر تک سر جھکا کر سوچتا رہا اور پھر مسکرا کر بولا، بہت زیادہ مال و دولت لٹانے کا نام سخاوت نہیں۔ میرے نزدیک سخی اور عظیم انسان وہ ہے جو اپنے بڑے سے بڑے فائدے کے لیے کسی کا چھوٹے سے چھوٹا احسان بھی قبول نہ کرے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا شخص دیکھا جس کا دل میرے دل سے بہت بڑا تھا۔ وہ ضرور کسی ملک کا بادشاہ ہوگا جس کے پاس بہت بڑا خزانہ ہوگا۔ سرداروں نے بیک آواز کہا، نہیں دوستو، ایسی کوئی بات نہیں۔ حاتم طائی نے جواب دیا، تو وہ ایک لکڑہارا تھا۔ تمام سرداروں نے حیرت سے ایک میزبان کو دیکھا تو حاتم نے کہا، ایک روز میں نے سارے شہر کی دعوت کی۔ مہمانوں کو کھلانے پلانے کے بعد میں جنگل کی طرف نکل گیا۔ وہاں میں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا۔ اس نے اپنے سر پر لکڑیوں کا ایک بھاری گٹھڑ اٹھا رکھا تھا جس کے بوجھ سے اس کی کمر جھکی جا رہی تھی۔ اس کے پھٹے پرانے کپڑے پسینے میں بھیگے ہوئے تھے۔ میں نے ترس کھا کر اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور کہا، بابا جی، میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے سر سے بوجھ اتارنے کے لیے اپنے ہاتھ بڑھائے تو وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ پھر اس نے اپنا بوجھ زمین پر رکھا اور کہنے لگا، انسان کو اپنا بوجھ خود سنبھالنا چاہیے۔ لوگوں کے کاندھوں پہ سوار ہو کر تو صرف قبر کی طرف جایا جاتا ہے۔ مگر بابا جی اس عمر میں اتنی محنت کیوں کر رہے تھے؟ تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس غیرت مند لکڑہارے نے مسکراتے ہوئے پوچھا، آپ کے شہر میں حاتم طائی رہتا ہے۔ وہ سینکڑوں انسانوں کو ہر روز کھانا کھلاتا ہے۔ آپ اس کے دروازے پر کیوں نہیں جاتے؟ یہ سن کر لکڑہارے نے گھور کر مجھے دیکھا اور بڑی بے نیازی سے کہا، حاتم کے 2 ہاتھ ہیں، خدا نے مجھے بھی تو ہاتھ عطا فرمائے ہیں۔ کتنے شرم کی بات ہے کہ میں اس کی کمائی ہوئی روٹی کھاؤں۔ کسی کا احسان اٹھانے سے بہتر ہے کہ میں بے جان لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھا لوں۔ سب سردار حیران ہو کر حاتم کو دیکھنے لگے تو حاتم نے کہا، وہ غریب انسان مجھ سے بڑے دل کا مالک تھا۔ پیارے بچوں اور دوستوں، دوسرے انسانوں پر انحصار کرنے کے بجائے اپنے ہاتھ سے رزق کمانا باعث عزت ہے۔ آج کی کہانی ہماری یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔